बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा एक बड़ी ही कीमती जो है ना, वो तकरीबन आप समझे तो ये इतनी इस बात की वर्थ है कि अगर आप इसे पीकेआर में जो है वो कन्वर्ट करते हैं तो ये 1.8 बिलियन रुपीज़ की बात है और ये 4.6 मिलियन डॉलर्स की बात है जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में बताने लगा हूँ। अगर आपके पास एक असली और नस्ली औरत है ना, अगर आपके पास वफादार औरत है, खालिस औरत है, फिर मैं कहता हूं हालात जैसे भी है ना, आप जितने मर्जी डैश है ना, जितने मर्जी बुरे इंसान है, वो औरत आपका साथ छोड़ने में जल्दी नहीं करेगी। मैं मर्द को डिफेंड नहीं कर रहा, मर्द बुरा है, बहुत गलत बात है, बहुत घटिया इंसान है, लेकिन जो औरत मर्द छोड़ने में जल्दी करती है, समझ लीजिएगा कि जिस औरत ने जिस इंसान का साथ निभाना होता है ना, वो असली होगी, नस्ली होगी, वो किसी भी हालात में उसका साथ देगी। आज की मैं स्टोरी कुछ लड़कियों के नाम करना चाहता हूं, उन लड़कियों के नाम जो ये सोचती हैं कि जरा सी कोई इस तरह की बात आई तो हमें डिवोर्स लेना ही चाहिए, जरा सी कोई इस तरह की चीज हो तो हमें जो है वो फौरन से पहले फेसबुक पे कोई फ्रेंड बना लेना चाहिए। हर लड़की बुरी नहीं है, लेकिन मेजोरिटी में जो लड़कियां जा रही हैं वो इसी तरफ ही जा रही हैं। वो समझ रही हैं कि आगे शायद बहुत बड़ा कोई तूफान आने वाला है। आगे कोई तूफान नहीं आने वाला अगर आप साबित कदम रहें तो। दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान वॉरेन बफेट ने, एक बंदा था जस्टिन सन, उसको एक मशवरा दिया। इस मशवरे की जो उसने कीमत ली 4.6 मिलियन डॉलर, जिसे आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो 1.28 बिलियन रुपीस बनते हैं। उसने इतने ज्यादा पैसों के एवज सिर्फ एक ही बात कही कि अगर तुम अपने लिए जब भी कोई लाइफ पार्टनर का इंतखाब करोगे तो बीवी का इंतखाब बहुत सोच समझ के करना। अगर तुम्हारे साथ एक खालिस और अच्छी बीवी है, वफादार बीवी है, तो तुम दुनिया की हर जंग फतह कर सकते हो। अगर वो लड़की तुम्हारे साथ वफादार नहीं है तो तुम हर मैदान में फेल हो जाओगे। और यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है कि दुनिया में सबसे जो बेहतरीन फायदा दे चीज है ना, वो औरत है, वो नेक औरत है। मैं यहां मर्द को डिफेंड नहीं कर रहा, मैंने बहुत से लोगों में, बहुत से केसेस में मर्द को बहुत बुरा देखा है और बुरे मर्द की कोई डेफिनेशन नहीं है। बुरा मर्द छोड़ना रखना आपका इख्तियार है, लेकिन अगर आप लड़की की साइकोलॉजी बात करते हैं औरत की, औरत वफादार होना सर, वो मैं कहता हूं बना ही नहीं सकती फेसबुक फ्रेंड। मैं हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि वो किसी और मर्द का सोच भी सके। मर्द लाख जालिम हो, जिस तरह भी हो, आपको पूरा इख्तियार है, आप रास्ते अलग कर सकते हैं, लेकिन चीटिंग इज नॉट चॉइस। चीटिंग कभी भी चीटिंग जो है वो कभी भी ऑप्शन नहीं होती, वो चॉइस होती है, वो आपने खुद करनी होती है। तो आप उसको चीटिंग को ऑप्शन के तौर पे नहीं कह सकते, आपने चॉइस के तौर पे किया कि मेरे पास कुछ और था ही नहीं। आपके पास कुछ और था लेकिन आपने नहीं किया। मैंने एक सर्विसेज का आगाज किया, फ्री मशवरा सर्विसेज का। पहली बात तो ये कि हमारे बहुत से लोगों को वो समझ ही नहीं आया। वो औरतें जो है वो लड़कियां बेचारी घबरा गई, परेशान हो गई, और मेरे पास उतनी टीम भी नहीं थी कि मैं जितना प्रेशर जो है ना वो हैंडल कर सकता। 2.5-3 लाख की ऑडियंस हमारे पास सिर्फ टिकटॉक से ही आती है, रोज का जो है ना वो वीडियोस देखती हैं, तो उनमें बहुत से लोग जो है ना वो कांटेक्ट करते हैं। जब उन्होंने कांटेक्ट किया, वो फ्री सर्विसेज थी, मैंने सोचा कि मैं अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के 1-2 लोगों की रोज हेल्प कर दूंगा। वो सैकड़ों में लोग आने शुरू हो गए, तो वो फिर ये क्या है वो क्या है, तो फिर थोड़ा हमारी टीम स्ट्रक होगी, वो बेचारे भी रातों की नींद खराब होगी, मैं भी बड़ा डिस्टर्ब हो गया। हमने अभी फिलहाल कर दिया बंद। इस दौरान एक लड़की से मुझे ना एक लड़की का वॉइस मेल आया। अच्छा, यहाँ ना 500 लोगों में से ना आपको सिर्फ 3 या 4 लोग ही जरूरतमंद मिलेंगे जिनको सच में रिलेशनशिप की एडवाइस चाहिए। मेजोरिटी में लोगों को तो बहस ही करनी है, और औरतों को खास तौर पे, और उनको ये जस्टिफाई कराना है कि जो हमने फेसबुक पे फ्रेंड बनाया है वो ऐसे ही था, वो बनना ही बनना था। इसकी मैं कोई आपको वजाहत नहीं करूंगा, हराम रास्ते की कोई वजाहत नहीं है। अच्छा, अब जो लड़की थी ना, इसका ये थी कि वट्टा सट्टा का आपने सुना ही होगा कि एक की बहन दूसरे की तरफ और दूसरे की बहन जो है ना वो पहले की तरफ। अब इनका जो वट्टा सट्टा था ना, वो इस लड़की का 16 साल की उम्र में हुआ। मुझे इसकी वॉइस मेल आई कि मैं ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे वालिद साहब जो है ना वो बहुत फोर्स कर रहे हैं कि तुम जो है ना अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो। अब इस सिचुएशन का पस मंज़र ये है। तो जब इन्होंने मुझसे रब्ता किया तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरी शादी 16 साल की उम्र में हुई थी, वालिद साहब मेरे रेडी लगाते हैं, हमको इतने अमीर नहीं है, वट्टे सट्टे की शादी थी। मेरे हस्बैंड से 2 महीने पाकिस्तान रहे और बाद में वो दुबई चले गए। पिछले 5.5 साल के तकरीबन अरसे में ना वो पाकिस्तान आए हैं, ना कोई पैसा भेजते हैं, ना कोई रब्ता करते हैं। वो जिस कंपनी में काम करते हैं उसी कंपनी में मेरा भाई भी काम करता है। अब उस कंपनी में क्या है कि उधर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह बनती हैं, तो वहाँ लड़कियों के ना ये ड्राइवर है
یعنی کہ اس کے بھائی بھی اور اس کے ہسبینڈ بھی. تو بھائی جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ وہاں بہت بہت جو ہے نا وہ لڑکیاں کام کرتی ہیں. تو جو اس کا بھائی ہے, وہ جو اس لڑکی کا بھائی ہے اور اس کا شوہر ہے, وہ وہاں جو ہے نا وہ غیر ملکی جو لڑکی ہیں جیسے فلپینوز ہیں وہاں, تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس نے گہرے قسم کی دوستی کی ہوئی ہے, اور وہ جو پیسے کماتا ہے وہ انہی پہ اڑاتا ہے. اسی لیے وہ جو ہے نا وہ پیسے پاکستان نہیں بھیجتا, اور اسی لیے جو ہے وہ پاکستان نہیں آتا. اور یہ بات لڑکے کے ماں باپ کو پتا ہے اور بہن کو بھی پتا ہے. بہن بیچاری بھی سمجھاتی ہے لیکن اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی. اب میں پچھلے 5.5 سال کے قریب عرصے سے میں صبر کیا ہوا ہے. میں نے کوئی کسی طرح کا کوئی راستہ نہیں کیا, یا کوئی میں ڈیورس نہیں لینا چاہتی. مجھے آپ سے مشورہ چاہیے کہ میں ایسے میں کیا کروں. دیکھیں میں نے جب اتنا زیادہ سنا کہ ایک لڑکی کا ہسبینڈ یہ کر رہا ہے, ایک طرف مجھے وائس میلز آتے ہیں کہ اس ایک ہفتے سے وہ جو ہے وہ اس طرح کر رہا ہے, تو ہم نے ایک ہفتے بعد فیس بک پہ فرینڈ بنا لیا. تو ایک طرف ایک لڑکی 5.5 سال کے عرصے سے میں اتنی تکلیف میں, اور وہ پھر بھی چھوڑنا نہیں چاہ رہی. تو میرے لیے تو یہ تھوڑی سی ذرا تھی بات. میں نے بہرحال جب اس محترمہ کی میں نے تصویر دیکھی, تصویر بھی بڑی سمپل تھی. بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ کا فیس جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیتا ہے بہت سی باتیں آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں نا. دوسری طرف جو ان کے ہسبینڈ تھے, وہ شکل سے ہی دیکھ کے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ایسا ہی ہے جیسی ان کی جو ہے نا وہ وائف بتا رہی ہے. میری پھر ان کال بات ہوئی. میں نے جب ان کال بات کی, دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے نا کسی کی ہیلپ کرنا, تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اگلا بندہ سچ میں ضرورت مند ہے کہ نہیں, پہلے اس کو ہم کر لیتے ہیں. یہ آپ کا بھی ایک کامن ہے, ہم سب کی ایک کامن فطرت ہے کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اگلا بندہ سچ میں ہے کہ نہیں. جب میں نے اس لڑکی سے بات کی, میں نے آبزرو کرتا رہا, میں نے اس کو کہا تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں, وہ انسان اچھا نہیں ہے, وہ یہ نہیں ہے. یقین کرو یار, جب بھی میں چھوڑنے کی بات کرتا تھا نا, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے. اس کی آنکھیں اتنی نم ہو جاتی تھی, وہ اتنی رونے لگ پڑتی تھی, اتنی پریشان ہو جاتی تھی کہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے. میں کیا کروں گی کہ میں جب تک وہ نہیں آتا, اگر وہ آ گیا تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہوا ہے, نہیں تو میں سلائی کڑھائی کر کے, اور واقعی وہ سلائی کڑھائی کر رہی تھی, میں سلائی کڑھائی کر کے میں اس کا پیٹ پال لوں گی. اور میں جو ہے اس کو, میں نے اس کی خاطر دوسرا نکاح کرنا ہی, مطلب میں نے دوسری شادی کرنی ہی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں وہ مجھے نا ایک وائب آئی میری ماں والی. جب ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے, میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو میری ماں بھی سیم اسٹریٹجی کے ساتھ تھی کہ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا, اب یہ جو ہے یہی میرا کل سرمایہ. تو آج جب ہم جوان ہوئے, ہمیں دنیا نے دیکھا, تو آج دنیا تعریف کرتی ہے کہ واقعی اس عورت کا فیصلہ بالکل صحیح تھا. میں تو خود دوسری شادی کے حق میں ہوں. میں تو خود کہتا ہوں کہ اس طرح کے انسان کو آپ چھوڑ دیں, لیکن اب ایک انسان چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہا. ایک انسان اس کو تا حیات ویٹ کرنے کے لیے تیار ہے, تا حیات بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اور باپ جو ہے وہ بھی اپنی بیٹی کو لے کے پریشان ہے, پریشانی ان کی بھی ویلڈ ہے, اور وہ لڑکی ہی اس طرح سے چھوڑنا نہیں چاہ رہی. اب لڑکی اس طرح سے نہیں کرنا چاہ رہی. تو یہ آپ سمجھے ذرا, تمام ان لڑکیوں کے لیے, معذرت کے ساتھ آپ کو بات میری بری لگے گی, اگر آپ کے ریلیشن شپ میں ذرا سے اپ اینڈ ڈاؤن آئے, تو آپ نے ذرا سے اپ اینڈ ڈاؤن پہ ہی, میں بڑی سٹوری سنتا ہوں, مجھے بڑے وائس میلز آتے ہیں کہ جی ہسبینڈ سے 1 ہفتہ ہوا, کسی سے دوستی ہوگی, 2 ہفتے بات نہیں ہوئی, کسی سے دوستی ہوئی, مطلب اتنی کچی ہیں آپ اتنی کچی ہیں. مطلب اتنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں ایک تھا, تو قدرت نے آپ کو وہ چانس دیا, آپ کو ٹرائی کرتے, آپ ٹیسٹ کرتے. آپ کی تو کمزوری مرد نہیں تھا, پھر آپ نے کیوں مرد کو جلدی اپنا لیا؟ مان کے چلیں کہیں نہ کہیں آپ خود غلط تھی, کہیں نہ کہیں آپ ایک راستے کی تلاش میں تھیں. شیطان نے بس وہ راستہ آپ کے لیے کھولا, شیطان نے کہا آجا اس طرف, تو میری بندی ہے, تو کس طرف بھٹکی ہوئی ہے, تو میں تجھے ادھر سکون دوں. تو آپ کو وہاں سکون ملا. آپ یاد رکھیں کہ جو گمراہی کا راستہ وہ تباہی کا راستہ ہے. گمراہی کے راستے میں کوئی سکون نہیں ہے. میں اس عورت کی, اس لڑکی کی کہانی سن کے اتنا اس سے امپریس ہوا, اور میں نے خود کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے نہیں چھوڑنا تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور وہ واقعی دعا کری, تہجد پڑھ رہی, اللہ کو یاد کری. اتنا اس لڑکی کی سمپلسٹی سی کہ اس لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنی شادی پہ اپنے بوے بھی نہیں بنائے, صرف اس لیے کہ میرا اللہ ناراض ہوگا. تو آج کتنا ہمیں آسان لگتا ہے, کتنی جسٹیفیکیشن آ جائیں گی ویڈیو کے نیچے کہ بوے بنانا جائز ہے, بوے کرنا یہ ہے, میک اپ کرنا یہ, ابھی آ جائیں گی ایکسپلینیشنز. تو وہ کیا نہیں دین جانتی, وہ بھی دین جانتی ہے. اس نے سیکریفائس کیا. میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کل کو جو اس کا بیٹا بنے گا نا, وہ انقلاب لائے گا, وہ دنیا بدلنے کی طاقت رکھے گا. کیونکہ جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے کمپرومائز کرتی ہے, اپنی اولاد کے لیے سیکریفائس کرتی ہے, وہ بھول جاتی ہے. میں نے بڑی لڑکیوں کی اور سٹوری سنی ہے کہ جی ہمیں فلاں مرد سے پیار ہو گیا, اب ہمیں اپنی اولاد بھی اچھی نہیں لگتی. آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ عورت ایک مرد کے لیے ڈیزائن ہوئی ہے. جب وہ اس مرد سے ہٹ جاتی ہے, گمراہی کے راستے میں پڑ جاتی ہے, پھر اسے کوئی نظر نہیں آتا, اولاد کو بھی ٹھکر مار کے چلی جاتی ہے. تو آپ اتنا آسان نہ سمجھیں, عورت کی سائیکالوجی اور ہے, مرد کی سائیکالوجی اور ہے.
آپ مرد کا مقابلہ نہیں اس معاملے میں کر سکتی. عورت کو اللہ نے کسی اور اس کے لیے بنایا, مرد کو اور بنایا. خدا را چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریلیشن شپ کو سمیٹنے کی کوشش کریں. اب یہ لڑکی اس تک ہے کہ یہ روزانہ اپنے شوہر کو میسج کر رہی ہے, اسے احادیثیں بھیج رہی ہے, اسے کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں نرمی آ جائے گی. تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں نرمی آ جائے. تو ابھی اگر یہاں یہ ڈیورس لے لیتی ہے تو کیا گارنٹی ہے جو اگلا ملے گا وہ زانی نہیں ہوگا, وہ شرابی نہیں ہوگا, وہ بدکار نہیں ہوگا؟ کیا گارنٹی ہے؟ آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ یہاں تو قدم قدم پہ ہم نے مرد کو دوسری شادی سے روک کے دوسرے زنا کی طرف لگا دیا, اور اب وہ بہن بیٹیاں رو رہی ہیں جن کو زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. مرد کر رہا ہے, ڈرلے سے کر رہا ہے. آپ مرد کو پکڑے لتر لگائیں جو دوسرا زنا کرتا ہے, اسے سنسار کریں, دیں اس کو شرعی سزا. لیکن جو دوسرا نکاح کرنا چاہ رہا ہے اس کا تو ساتھ دیں نا. آپ اس کو بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ یہ تو انصاف نہیں کر سکتا, یہ تو وہ. عورت چاہے نا مرد انصاف کر سکتا ہے, عورت کا ساتھ دینا اس کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن میجورٹی عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ نہیں سمجھ پاتی. آپ سمجھے ذرا, آگے آنے والا وقت مزید ٹف ہے, مزید پریشان کن ہے. آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, چیزیں آگے بڑی خطرناک ہیں. خدا را چیٹنگ کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوتی. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ میں بس یہ ہو گیا تھا تو میں نے اس لیے کر لیا. ایسا کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کوئی بات نہیں ہے. آپ کوئی گناہ کر کے اللہ کو کوئی نہیں کر سکتے, اور اس پہ تو اگر شرعی قانون نافذ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے عورت ہو یا مرد, اگر وہ شادی شدہ اور اس نے کسی اور مرد کے ساتھ اس طرح کا کوئی ریلیشن شپ بنا لیا فزیکل, زمین تک اسے جو ہے نا وہ دسا کے نا اس کو پتھر مارے جاتے ہیں, تب تک وہ مر نہیں جاتا. اسے کہتے ہیں سنسار, کہ آپ نے ایک انسان کو اس طرح کر دیا. تو ہمارے ادھر تو کتنے لوگ ہیں, بڈھے زیادہ زنا کرتے ہیں. بائی دا وے یہ ریسرچ بھی کہتی ہے شادی شدہ مرد زیادہ زنا کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں بات, آپ کسی بھول میں نہ رہیے گا کہ شادی ہوگی تو سب فتح ہو گیا. نہیں, اب آپ کا اصل امتحان شروع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.